اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو نبی دنیا میں آئے وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کے بارے میں بات کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو لفظ بہ لفظ ہر بات تمام اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ شکریہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد یہ لوگ پھر سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بت پرستی ان لوگوں میں عام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ واحد تھے جو توحید کے ماننے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تبلیغ کے لیے بہت سخت محنت کی، لوگوں کے گھروں میں جا کے اجتماعات کیے، انہیں دعوت اسلام دیتے رہے اور کہتے رہے اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، بت پرستی چھوڑ دو، وہ اللہ بہت مہربان ہے، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ تم لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے 950 سال گزر گئے، پر چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جو ایمان لائے ان میں غریب، مسکین، فقراء اور غلام وغیرہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات تیری طرف بلایا پر یہ میرے بلانے سے اور دور بھاگتے رہے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اپنے منہ پر کپڑے اوڑھ لیے۔ میں نے انہیں بہت کہا پر یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں دور چلے جاؤ۔ اس قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ نوح کی باتوں کو نہ سنو اور نہ اس سے بحث کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، بس تم لوگ اپنے بتوں کو پوجتے رہو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی باتیں سننا چھوڑ دیں اور بادشاہ کی کہی بات پر عمل کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، یہ میری بات نہیں سنتے، یہ لوگ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی دعوت دی، پھر بھی صرف 80 لوگ ایمان لائے، جن میں فقراء، مسکین، غریب، غلام وغیرہ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے میں۔ مشکل سے 10 لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے۔ سرداروں نے جب صورتحال دیکھی تو جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح عام آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ان لوگوں نے کی ہے جو ذلیل ہیں اور عقل سے پیدل بھی ہیں، اور تمہیں اپنے سے زیادہ نہیں سمجھتے بلکہ تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں کو نکال دو اپنی جماعت میں سے، یہ کم ذات ہیں، تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا، میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ تم تو غور و فکر نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے یا اللہ کا دیا ہوا کوئی خزانہ ہے میرے پاس، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں، یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم کم ظرف سمجھتے ہو اللہ انہیں نعمتیں نہیں دے گا۔ اگر میں انہیں نکال دوں یا انہیں برا بھلا کہوں تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی کہ اے نوح، تو نے ہمیں ڈرا دھمکا لیا، اگر تو سچا ہے تو جس کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اسے لے آ۔ نوح علیہ السلام نے کہا عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، کوئی عذاب نہیں لا سکتا اللہ کے سوا، اور عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم پر یہ گرہ گزرتا ہے کہ میں تم لوگوں میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، اگر تم اس سے چڑھتے ہو تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو میں صاف کہتا ہوں جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، اپنے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ، جو کرنا ہے کرو، مجھے خوف نہیں ہے۔
میں حق کے راستے پر ہوں اور حق کا راستہ اللہ کا ہوتا ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ کسی میں طاقت و ہمت نہ آئی کہ نوح علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ کہا کہ چھوڑ دو اسے، جو کرتا ہے کرنے دو۔ پھر بھی نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ شروع میں جو ایمان لائے وہی لوگ تھے جو مومن تھے۔ پہاڑوں پر رہنے والے لوگ اور برے ہو گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لے آئے وہی مومن ہے۔ اب غم نہ کرو، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کوئی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ یقیناً اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایماندار میرے گھر آئے ان کو بخش دے اور ظالموں کو تباہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کشتی کیسے بنتی ہے، کیونکہ وہ بڑھائی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ پہاڑ پر رہتے تھے، پھر نوح علیہ السلام نے درخت اگا کر اس کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے رہے اور کشتی بنتی رہی۔ نوح علیہ السلام نے 100 سال لگا کر کشتی تیار کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بہت بڑی تھی۔ وہ دیو ہیکل جیسی، دکھنے میں گیند کی طرح اوپر سے بھی بند تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج تک موجود ہے۔ وہ ترکی کے ایک پہاڑ پر ملتی ہے 2 ٹکڑوں میں۔ قرآن میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے کہ نوح کی کشتی مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کو دیکھ کر باتیں بناتے کہ اب یہ بڑھائی بھی ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ کر کشتی بنانے لگ گئے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کر مذاق بناتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ جب کشتی بن گئی تو اس کو تارکول لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان عذاب آنے کی ایک نشانی بتائی تھی کہ تمہارے صحن میں جو تندور ہے اس میں شعلے دہکنے لگے، آگ پھوٹنے لگے تو کشتی میں سوار ہو جانا، تمام مومنوں، اہل و عیال اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو لے کر بھی سوار ہونا۔ ایسے ہی ہوا، جب تندور دہکنے لگا تو اللہ کی قدرت، تمام جانور خود بخود کشتی کے پاس آ گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، اپنے اہل و عیال، تمام جانور اور تمام ایماندار جن کی تعداد 80 تھی وہ بھی سوار ہو گئے۔ طوفان آنے لگا، سب سوار ہو گئے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا، وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، وہ نہیں، کہا کہ میں پہاڑ پر ہی پناہ لے لوں گا۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو میں ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی۔ اس طرح اللہ کے عذاب سے حیوان، جانور، پرند چرند، انسان سب تباہ ہو گئے، باقی رہے تو کشتی والے۔ بیٹے کو مرتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا اہل نجات پائے گا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ اللہ نے کہا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کفر اہل اور رشتے کو ختم کر دیتا ہے، وہ کافر تھا، اس کا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بالکل وہ چیز نہ مانگو جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے تو معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور عظمت اور مغفرت طلب کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ پاک سے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو چکی تھی سوائے کشتی والے کے۔ بعض روایت میں ہے کہ کشتی 6 ماہ تک پانی میں رہی۔ پھر اللہ نے کہا کہ آسمان کو تھم جا اور زمین کو کہا کہ پانی پی جا۔ اس طرح سارا پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا، اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی، اسے دوبارہ بھیجا گیا، پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ڈنڈی لے کر آیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے تھوڑا ہی اونچا رہ گیا ہے۔ پھر چند دن بعد بھیجا تو اس کے پیروں میں خاک لگی تھی، وہ سمجھ گئے کہ زمین سوکھ چکی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا سلامتی کے ساتھ اترو، آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحمت ہو۔
ان میں سے کئی نسلیں ایسی ہوں گی جنہیں فائدہ ہوگا، پھر دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ اس طرح نوح علیہ السلام اتر آئے۔ پوری زمین پر نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ پھر ان سے نسل چلی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل میں سفید رنگ کے تھے لوگ، کچھ لوگ گندمی بھی تھے۔ حام کی اولاد میں سے کالے تھے اور یافس کی اولاد میں سرخی مائل لوگ تھے۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ تمام حبش حام کی اولاد ہیں۔ ترکی اور مشرقی یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 سال تک زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے، پھر مکہ میں دفن ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام جو عرب اور بنو اسرائیل سے منسوب ہے۔ سام علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہود علیہ السلام کا قصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے پیاروں تک شیئر کریں تاکہ ان تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔